شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے سونے سے کم وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا خلیفہ بلا فصل سردار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورے گھر کا گھر کے لے آئے سارا ہی سامان لے آئے ایک سوئی بھی گھر نہیں چھوڑی حضور نے پوچھا صدیق گھر پہ کیا چھوڑا تو سنیے صدیق کیا کہتا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے سبحان اللہ وہی گھر بنانے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ابھی دلہن آئے ہوئے کچھ وقت ہی ہوا ہے جی ابھی نکاح کا کچھ وقت ہی ہوا ہے حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی ہی ہے جہاد کا اعلان ہو گیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے آواز نکلی حضرت حنظلہ کے کانوں میں پڑنی تھی کچھ بھی یاد نہیں رہا انہیں کچھ یاد نہیں رہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جہاد پر چلے گئے ایسا گئے کہ شہید ہو گئے صحابہ نے جب آپ کو اٹھایا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو پتہ چلا کہ حضرت حنظلہ جس حالت میں گھر سے نکلے تھے غسل فرض تھا ان پر لیکن حضور کی محبت میں انہیں یاد ہی کچھ نہیں رہا بس حضور کا بلاوا آیا وہ نکل گئے اور شہید ہو گئے تو پھر آگے سنیے کیا ہوا یہ جو پانی ٹپک رہا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے جنت سے ملائکہ کو بھیجا انہیں غسل دینے کے لیے آپ کا لقب ہوا غسیل الملائکہ نہ پہلے کوئی ایسا ہوا نہ قیامت تک کوئی ایسا ہوگا یہ لقب بھی میرے آقا کے صحابی کے پاس اب شعر سنیے وہی گھر بنانے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگا
وہی گھر بنانے تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم جناب مولا کائنات کی جب نماز عصر قضا ہوئی تو حضور کے ہاتھ اٹھنے تھے، اللہ نے دوبارہ سورج کو پلٹا دیا، پھر عصر کا وقت آیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا۔ اب چاند ستاروں سے کیا کہتا ہے؟ ستاروں سے یہ چاند چاند کیا کہتا ہے؟ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے نظر وچ تیری حضرت عمر کا اسلام لانے والا واقعہ سنیے۔ جب اپنے بہن بہنوئی کو دیکھا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو بڑے جلال کے عالم میں نکلے تلوار لے کر نکلے حضور کی بارگاہ میں، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کی زیارت کی نا تو پھر کیا ہوا؟ شاعر کہتے ہیں کی اعجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او بک جا آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہیں آوے جو دیکھا ہے روئے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے کیا بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے پانچواں شعر بولیے سبحان اللہ۔ الحاج یوسف محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نہیں وہ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ ایک محفل میں تو حضرت ایسا ہوا کہ ایک کلام پڑھا، پہلا شعر، دوسرا شعر، تیسرا شعر، چوتھا شعر، پھر کہنے لگے چھٹا شعر۔ میزبان نے کہا حضرت کو پانچواں شعر، بولے بھیا پانچواں شعر شاعر نے لکھا ہی نہیں ہے، نہیں لکھا تو پانچواں پڑھا ہی نہیں انہوں نے، بولے مطلب پانچواں نہیں ہے۔ ایسے حضرت کیا تھی یوسف محمد صاحب، اللہ بری کے رحمت فرمائے۔ کیا بات ہے یوسف بھائی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس کلام کا پانچواں شعر سنیے۔ کربلا کے سب سے چھوٹے شہید
6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر، لیکن شیر کے بچے، شیر کا بیٹا. شاعر کیا تھا؟ وہیں گھر بنانے وہ ننھا ساسگر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا جنم جانے کو جی چاہتا ہے. بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رنگ جانے ہے. جو زبردست ہو، جو زبردست ہو تب وہ زیر ہوا کرتا ہے. جو زبردست ہو کب وہ زیر ہوا کرتا ہے. شیر جس عمر میں ہو شیر ہوا کرتا. خاک میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا غرور تمہارا یزیدیوں، تمہیں تو ایک میرے اصغر نے مار ڈالا. بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے.